اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک رات مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ ملک شام کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا، جبکہ اس آگ سے بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ دہشت کے عالم میں بیدار ہونے کے بعد فرعون نے تمام کاہنوں اور نجومیوں کو جمع کر کے اپنا خواب بیان کیا۔ نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ وہ بچہ کون تھا اور اس نے فرعون کی بادشاہت ختم کر کے مصر کی تاریخ کو کیسے بدل ڈالا؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم فرعون کے خواب اور بنی اسرائیل کے اس بچے کے بارے میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں اور ہمارے چینل Islam@GS کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ ناظرین، فرعون خدائی کا دعوے دار اور بڑا ہی ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں آباد تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لیے زمین کا ایک حصہ اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہی نسل بعد میں بنی اسرائیل کہلائی، جو مصر میں خوب پھلی پھولی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیروکار تھے، لہٰذا اس وقت یہ لوگ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بہترین قوم تھی۔ ان لوگوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے فرعون اور اس کے حواری بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے اور ان سے گھٹیا ترین کام کرواتے تھے۔ ناظرین، جب فرعون نے اپنا خواب کاہنوں اور نجومیوں کو بتایا اور نجومیوں نے اس کی تعبیر یوں بیان کی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں فرعون کا خاتمہ ہوگا، بنی اسرائیل کے ہاں بھی یہی بات مشہور تھی۔ اسی وجہ سے فرعون مزید فکر مند ہو گیا تو اس نے یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس حکم کے بعد فرعون کے سپاہیوں نے ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دیا، لیکن اللہ رب العزت کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے نومولود بچے ذبح کر دیے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب قبطی سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے تمام لڑکے اسی طرح ختم ہو گئے تو ہمیں خدمت گار ملنا ختم ہو جائیں گے، اور ہمارے گھٹیا اور کم تر کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال کا وقفہ کر کے پھر بچوں کو قتل کیا جائے۔ ان دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی۔ اللہ پاک نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان پر حمل کے آثار معمول کے مطابق ظاہر نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے آپ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نظر میں نہ آئیں۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ پیدائش کا وقت قریب آن پہنچا اور انہوں نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ اس بارے میں ان کے قریبی لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ عین اسی وقت نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس خبر نے فرعون کو بدحواس کر دیا اور اس کے سپاہیوں نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون سال امان میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت پریشان تھی۔ 3 مہینے تک انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپا کر رکھا، لیکن زیادہ عرصے تک چھپا کر رکھنا ممکن نہیں تھا۔ پھر بھی وہ اپنی پوری کوشش کرتی رہی، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ پاک کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ پاک نے ان کے دل میں ڈالا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ایک خیال آیا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بنایا جائے اور موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو یہ کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنے بھائی کی نگرانی کرتی چلی جا رہی تھی، یہ دیکھنے کہ وہ کہاں جاتے ہیں۔ صندوق بہتا ہوا محل کے تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں فرعون کی بیوی اور خادمائیں لطف اندوز ہو رہی تھیں کہ اچانک ملکہ کی صندوق پر نظر پڑی۔ انہوں نے کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب سے نکال کر لاؤ۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ ملکہ اس بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی اور اس نے شفقت سے بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ ملکہ نے سوچا اس بچے کو اپنا بیٹا بنا کر پالنا چاہیے۔
محل میں کسی نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ یہ بچہ فرعون کی سلطنت ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ جب فرعون کو یہ پتہ چلا تو فرعون کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل کا وہی بچہ نہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے اسے بتایا تھا۔ فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اس پر فرعون نے کہا کہ یہ صرف تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر فرعون یہ کہہ دیتا کہ یہ بچہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرما دیتے۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کے معنی ہے کہ وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ بچے کو جب محل میں لے جایا گیا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ بچے کے پاس مختلف عورتیں دودھ پلانے کے لیے لائی گئیں، لیکن بچے نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ملکہ سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے گھر کے بارے میں بتاؤں جو اس کی پرورش کا ذمہ اٹھائے، اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے، کیونکہ جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ بادشاہ کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام و اکرام ملنے کی امید رہے گی۔ اس گھر میں ایک بہت ہی نیک سیرت خاتون ہے، وہ خوشی سے اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے راضی ہو جائیں گی۔ فرعون کی بیوی مان گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو دودھ پلایا تو بچے نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بہت احترام ہونے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر جوان اور مکمل توانا ہو گئے تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلوائی اور مصر سے نکل گئے۔ فرعون اپنا لشکر لے کر بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے ہمراہ بحیرہ احمر کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے اپنے عصا مبارک کے ذریعے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ وہی موقع تھا جب فرعون کا وہ خواب پورا ہونے والا تھا، اس کا لشکر اور بادشاہت تباہ و برباد ہونے والی تھی۔ بنی اسرائیل تو سمندر کے اس پار چلے گئے، لیکن جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے آیا اور سمندر کے درمیان سے گزرنے لگا تو اللہ پاک کے حکم سے سمندر ان کے اوپر گر گیا، اور اس طرح فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔